الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ چرندے، پرندے، درندے، آسمان، زمین، یہ دریا، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، اونچے اونچے پہاڑ، بڑے بڑے درخت، یہ نباتات، یہ جمادات، رنگ برنگے پھول، نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت ساری مخلوقات ہیں اللہ رب العزت نے جنہیں پیدا فرمایا۔ پھر اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ صرف اس آیت کریمہ میں انسان اور جنات کا ہی تذکرہ کیوں ہے اور دوسری مخلوقات کا تذکرہ اللہ نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ انسان اور جنات، ان دونوں مخلوقوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جب یہ خوشحال ہوتے ہیں، جب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جب یہ خوش ہوتے ہیں، جب یہ ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، جب یہ خوشحال ہوتے ہیں، مصیبت میں نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، جب آسودہ حال ہوتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کے وہ شکوے کرنے لگتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ صفت انسان اور جنات دونوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ کبھی وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہ مخلوق انسان اور جنات، ان دونوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ یہ کنٹینیو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کبھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے، کبھی نماز چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس حلال طریقے سے ہمیں کمانے کے لیے کہا ہے، کبھی حلال کمایا، پھر کبھی حرام کما لیا، کبھی نماز پڑھی، کبھی چھوڑ دیا، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کا شکوہ کرنے لگے۔ یہ انسان اور جنات دونوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اللہ رب العزت نے انہیں جو ڈیوٹی دی ہے، جو انہیں فرض دیا ہے، جو ان کے اوپر فرض کیا ہے، جس ڈیوٹی پر انہیں لگا دیا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی سے کبھی بھی نہیں ہٹ سکتے۔ جیسا کہ انسان اور جنات دونوں کے اندر یہ صفت ہے کہ کبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر کبھی اللہ کی پھر نافرمانی کرنے لگتے ہیں، کبھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اور جنات کنٹینیو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ سے بغاوت بھی کرنے لگتے ہیں، اللہ کے مقابلے پر بھی اتر جاتے ہیں۔ کبھی خوش ہوتے ہیں تو خوب کہتے ہیں، خوب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اور پھر اللہ کی عبادت میں بھی مشغول ہے، لیکن اللہ نے انہیں مصیبت دی، پھر وہ اللہ کی عبادت سے ہٹ گئے، اللہ کو یاد نہیں کرنے لگے، پھر اللہ کی نافرمانی کرنے پر لگے، پھر وہ عیاشیوں میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، اللہ سے بغاوت کرنے لگے۔
تو انسان اور جنات ان دونوں کے اندر یہی صفت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں خاص طور پر انسان اور جنات دونوں مخلوق کا تذکرہ کیا ہے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں کہ جب وہ خوشحال ہوتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، اللہ کا ناشکرہ بن جاتے ہیں، اللہ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے پر اتر جاتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق کے اندر یہ بات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورج کے بارے میں، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، سورج اپنے محور پر گردش کر رہا ہے، سورج اپنے منزل پر گردش کر رہا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، جو اس کا مستقر ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، جو اس کا محور ہے، جہاں سے جہاں تک اسے گردش کرنا ہے، جہاں سے جہاں تک اسے چلنا ہے، وہ اپنی منزل پر رواں دواں ہے۔ سورج چل رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دے رہا ہے، وہ کبھی بھی اپنی اس ڈیوٹی سے ہٹ نہیں سکتا۔ جیسا کہ انسان ہے، کبھی ایسا ہے کہ وہ فجر کی نماز بھول کر دیتا ہے، سویا ہوا ہے، اسے نیند آ رہی ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، موسم کا لطف لے رہا ہے، اور اسے یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، سردی لگ رہی ہے، تو اس سردی کی وجہ سے اٹھ نہیں پایا اور اسے شیطان بہکا دیتا ہے، وہ نماز کو چھوڑ دیتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سورج کبھی اپنی ڈیوٹی سے ہٹ گیا ہو، کہ وہ تھک گیا ہے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے دیتے، اتنے دنوں سے انجام دے رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا، ایک دن وہ چھٹی منا لے، ایک دن اس کے لیے بھی سنڈے آ جائے، ایسا نہیں ہے بزرگوں اور دوستوں۔ وہ اپنی ڈیوٹی روزانہ، اللہ رب العزت نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں جو ڈیوٹی سونپی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہے۔ لیکن انسان اور جنات ان دونوں کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ کبھی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر کبھی اللہ کی نافرمانی کرنے پر اتر جاتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کا تذکرہ فرمایا اس آیت کے اندر۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی اپنی ڈیوٹی سے نہیں ہٹتے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن انسان اور جنات یہی دو ایسی مخلوق ہیں کہ کبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ سے بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کا شکر کبھی ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کی ناشکری پہ اتر جاتے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان دونوں مخلوق کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، باخدا دل اور دماغ روشن ہو جائے گا، ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، ہماری دنیا بدل جائے گی، ہماری زندگی، ہماری لائف چینج ہو جائے گی جب ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اسی لیے نازل فرمایا تاکہ ہم اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں اپنا عقل لگائیے۔ عقل تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، کس کو کب پٹکنا ہے، کس کو کب نیچا دکھانا ہے، کس کو کب ذلیل کرنا ہے، اس سلسلے میں ہم بہت ساری میٹنگیں کرتے ہیں، بہت سارے مشورے کرتے ہیں۔ ہم سے وہ آگے کیوں بڑھ رہا، وہ کیوں ترقی کرتے جا رہا، اس کا پیر کیسے کھینچے، اس کے لیے دن رات ہماری تگ و دو ہے، دن رات ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے بھائی کو ہم سے آگے نہیں بڑھنے پائے، اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے کیسے بڑھ جائے گا۔ یہ ہماری انا کا سوال ہے، اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے سلسلے میں، دوسرے کو ذلیل کرنے کے سلسلے میں ہم خود ذلیل ہو جاتے ہیں، ہم خود رسوا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عقل کو استعمال کیجیے، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دیا ہے تو اس عقل کو سمجھنے کے لیے، لگانے کے لیے قرآن پاک میں لگائیے، قرآن پاک کو سمجھنے میں لگائیے، تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے، تاکہ ہم کچھ سمجھے، قرآن پاک کو سمجھے، اللہ کے احکامات کو سمجھے، اللہ ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، کیا اس کے احکامات ہیں۔ جب ہم یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔
تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔